आओ बच्चों, कहानी सुने। किड्स स्टोरी टेल में आपका वेलकम है। आज हम सुनेंगे हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ताला ने आद के शहर को उनके जुल्म की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया था। कबीला समूद उनके बाद इक़्तिदार और जाहो जलाल में कामयाब हुआ। कौम समूद भी कौम आद की तरह मेहनती और बेहतरीन कारीगर थे। अपने आबाओ अजदाद की तरह उन्होंने भी पहाड़ों की चोटियों पर इमारतें बनाईं और खूबसूरत घरों में रहने लगे। उनकी ज़मीनें ज़रख़ेज़ थीं और इससे उन्हें वाफर फसलें भी मिलती थीं। लेकिन जैसे जैसे उनकी मादी दौलत बढ़ती गई, उसी तरह उनकी बुराइयां भी बढ़ गईं। कबीला समूद अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाशुक्रा था और उसके लोगों ने अल्लाह की इबादत नहीं की। अमीर और अयाश जालिम बन गए। कबीले के लोग अल्लाह की बजाय बुतों की इबादत करते थे। उस ज़माने में हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम जिंदा थे। वो एक अच्छे और अक्लमंद इंसान थे। लोग उनसे मोहब्बत करते थे और उनकी हैरत अंगेज़ खूबियों की वजह से उनका बहुत एहतराम करते थे। अपने आबाओ अजदाद की तरह बुत परस्ती की जड़ें मर्दों और औरतों के दिलों में पेवस्त हो चुकी थीं। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ तो आपने उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की। वो जानते थे कि कबीले के सरदार भी बुरे आदमी हैं और वो भी बुत परस्ती करते हैं और सबको ऐसा करने की तरगीब देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों को सज़ा भी दी जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हालांकि सौलेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मुंतखब किया गया था। वो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते थे जो अजीम और कादिर है। सौलेह अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी खौफ के अल्लाह की इबादत करते और कहते, ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। सौलेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, लेकिन कबीले वालों ने उनसे कहा, ए सौलेह, हमने हमेशा आपको पसंद किया है और हमने सोचा कि एक दिन आप हमारे सरदार बन जाएंगे। अब आप हमें अल्लाह की इबादत का क्यों कह रहे हैं? आप हमसे कैसे ये कह सकते हैं कि अपने खुदाओं को छोड़कर अल्लाह की इबादत करें? हम अपने उन माबूदों को कैसे भूल सकते हैं जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा भी करते रहे हैं? हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते, चले जाओ यहाँ से, उन्होंने कहा। यहीं से नेकी और बदी की कशमकश शुरू हो गई। सौलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह पर ईमान लाए और काफिरों के खिलाफ जहाद किया। एक दिन हमेशा की तरह कबीले के लोग पहाड़ की चोटी पर एक बड़ी चट्टान के गिर्द जमा हुए। वो बहुत देर तक चट्टान की पूजा करते रहे और जब बच्चों ने अपने बापों को ऐसा करते देखा तो वो भी चट्टान की पूजा करने लगे। लोगों ने कुर्बानी के तौर पे मेंढे को भी ज़िबा किया और उसकी बरकतें मांगी। सौलेह अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत गमगीन हुए और उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, बराए करम अल्लाह की बंदगी करो जो वाहिद और सच्चा है। फिर उनमें से एक ने कहा, आप हमसे क्यों कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें? सौलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है, उसने आपको हर चीज़ अता की है, सूरज, चाँद, पहाड़, समंदर, हर वो चीज़ जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फिर सरदारों में से एक आगे आया और उसने कहा कि हमें कोई मोज़ा तो दिखाओ। उन्होंने कहा, हमें कोई मोज़ा दिखाओ, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। फिर एक और सरदार आगे आया और चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने रब से मांगो कि वो इस चट्टान से एक जिंदा ऊँटनी बनाए। और फिर एक सरदार ने आगे बढ़कर कहा, और हाँ, वो ऊँटनी बच्चा भी पैदा करे, और वो साथ में हंसा। सौलेह अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, अगर अल्लाह ने ये मोज़ा दिखाया तो क्या तुम अल्लाह ताला को एक सच्चा माबूद मानने का वादा करते हो? क्या तुम कबूल करोगे कि मैं उसका रसूल हूँ? हाँ, उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इनकी इस दरख्वास्त को पूरा करें, और ये एक मोज़ा था। पहले तो लोगों ने पत्थरों के टूटने की आवाज़ सुनी, फिर एक चट्टान टूट कर गिर गई और वहीं एक खूबसूरत ऊँटनी थी। ये बहुत बड़ी थी और बच्चे की तवक्को भी थी। लोगों ने ऊँटनी को देखा तो वो हैरान रह गए, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कुछ लोगों ने जो देखा उसे फ़ौरन यकीन कर लिया, लेकिन कुछ ख़ास तौर पर अमीर और ताकतवर लोगों ने सोचा ये जादू है।
حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے آگے شکر ادا کیا جس نے اونٹنی کو اپنی شان کے ساتھ چٹان سے نکالا۔ چند دوسرے لوگوں نے بھی اللہ کے آگے سجدہ کیا، جیسا کہ وہ اب اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی نشانی دیکھی۔ انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے جو کہا وہ سچ تھا، اللہ ہی سچا معبود ہے، لیکن اب بھی مومنین کی تعداد بہت کم تھی۔ باقیوں کا دماغ بدستور خراب تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے سے انکاری تھے۔ وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کی علامت بن گئی، یہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ 3 دن کے بعد اس اونٹنی نے ایک خوبصورت اونٹ کو جنم دیا۔ چھوٹا اونٹ ہمیشہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا، یہ سکون سے اپنی ماں کے پیچھے ہی رہتا اور اس نے اس کی پیار سے دیکھ بھال کی۔ بہت جلد وہ اونٹنی اور اس کا بچہ رحم کی علامت بن گئے۔ جب قبیلہ والوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ صالح کی اونٹنی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے۔ یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، پس اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین پر چرتی رہے گی۔ ہوشیار رہو، اسے تکلیف نہ ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ دن گزرتے گئے اور اونٹنی سمود کی ہری بھری چراگاہوں میں چرتی رہی۔ اس نے وادیوں کو پودوں کو کھایا اور کنویں سے پانی پیا۔ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ اس نے بہت سا پانی پیا، اور جب وہ کنویں سے پانی پیتی تو کوئی دوسرا جانور یا لوگ کنویں کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اونٹنی نے اپنے نوزائیدہ بچے کو بہت شوق سے پالا۔ اونٹنی نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور جب قوم سمود نے دودھ دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ جلدی سے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، اونٹنی کے دودھ میں برکت ہو سکتی ہے، اونٹنی کے بچے کے پاس سب کچھ ہوگا، لہٰذا برائے کرم ہمیں اس اونٹنی کا دودھ پینے دیں۔ انہوں نے درخواست کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کچھ سوچا اور فرمایا، اللہ کے فضل سے انہیں اونٹنی کا دودھ پینے کی اجازت ہے، تاہم انہوں نے ان سے اونٹنی کے ساتھ پانی بانٹنے کو کہا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ایک دن وہ اونٹنی کا دودھ پی سکتے ہیں جبکہ وہ کنویں سے پانی پی رہی تھی، اور دوسرے دن اس کے بچے کے لیے دودھ چھوڑ دیں۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اس تجویز پر اتفاق کیا۔ اونٹنی نے بہت زیادہ دودھ دیا اور اس سے پورے سمود کی ضروریات پوری ہو گئیں۔ پہلے تو لوگ خوش اور مطمئن تھے، لیکن جلد ہی کفار نے اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو ان کے بتوں سے ہٹانے پر وہ صالح علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی نفرت کا رخ اب اس مبارک اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ قبیلہ سمود اب 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پہلے وہ مسلمان تھے جو اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لائے تھے، اور دوسرے وہ کافر تھے جو سمجھتے تھے کہ نبی جھوٹے ہیں۔ کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور ان کے عقائد کا مذاق اڑایا۔ کیا تم صالح علیہ السلام کو خدا کے نبی مانتے ہو؟ ہاں، ہم ان کے پیغام پر یقین رکھتے ہیں، لوگوں نے جواب دیا۔ ہم اللہ کو سچا معبود مانتے ہیں، لیکن کفار نے اللہ کا کھلم کھلا انکار کیا، اور سمود کے امیر اور طاقتور آدمی تھے، کچھ صالح علیہ السلام کے خلاف بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر ان کے عقائد کے لیے خطرہ ہیں۔ ایک رات یہ شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے اور غریب اونٹنی کو مارنے کی سازش کی۔ انہوں نے 9 مضبوط مردوں کو راضی کرنے کے لیے عورتوں کی مدد لی۔ یہ 9 آدمی اونٹنی اور اس کے بچے کو مارنے پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن وہ اونٹنی کو قریب سے دیکھتے رہے، اس کی تمام حرکات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب وہ اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی تو ایک آدمی نے اس کی ٹانگ پر تیر مارا۔ اونٹنی نے زور سے پکارا اور چلنا شروع کر دیا، لیکن بیچاری اونٹنی اپنی ٹانگ پر تیر پھنس جانے کی وجہ سے چل پھر نہ سکی۔ پھر دوسرے لوگ اونٹنی کے پیچھے چلے گئے اور دوسری ٹانگ پر تلوار سے وار کیا۔ بیچاری اونٹنی روتی ہوئی گر پڑی۔ ان سب نے اپنی تلواروں سے اونٹنی پر وار کیے، آخرکار وہ مر گئی۔ قاتلوں کا ہیروز کی طرح استقبال کیا گیا، گانوں سے اور شاعری سے خوش آمدید کہا گیا۔ کفار خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تحفے کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس غریب اونٹنی کو مردہ دیکھ کر صالح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ مزید 3 دن کی زندگی کا مزہ لے لیں کیونکہ اللہ اپنی سزا بھیج رہا ہے۔ انہوں نے ان بدکاروں کو جو خوشی سے ناچ رہے تھے چیخ کر کہا، 3 دن کیوں؟
انہوں نے پوچھا، جتنا جلدی ہو سکے سزا لے آؤ۔ انہوں نے تکبر سے کہا۔ صالح علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے التجا کرنے کی کوشش کی، میری قوم، تم کیوں برے راستے پر چلتے ہو؟ اللہ سے معافی مانگو تاکہ تم اس کی رحمت میں ہو۔ لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر شر پسندوں نے صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نبی اور ان کے پیروکاروں کو ان کی شیطانی منصوبوں سے بچاتا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ وہ بدکاروں کی سرزمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے اور عذاب کا دن آ پہنچا، جیسا کہ صالح علیہ السلام نے خبردار کیا تھا۔ کافر چٹان کے بنے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے، محفوظ محسوس کرنے کے لیے۔ اچانک کہیں سے کڑکیں نمودار ہوئیں، شدید زلزلے بھی آئے، زمین شدید ہل گئی۔ سمود میں رہنے والا ہر انسان اور جانور ہلاک ہو گیا۔ نہ ان کی مضبوط عمارتیں اور نہ ہی ان کے پتھر کے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ سمود کے تمام کافروں کو ایک ہی وقت میں مارا گیا۔ سمود کی ہر چیز تباہ ہو گئی، اس سے پہلے کہ لوگ یہ سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہ اس جگہ سے چلے گئے تھے۔ لوگوں کا تکبر اور کفر ان کی جان نہ بچا سکا، اور نہ ان کے بت، ان کی بڑی عمارتیں کوئی تحفظ فراہم نہ کر سکتی تھیں۔ قوم سمود کا قصہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صرف اس کی عبادت کرنے کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ پہلی قومیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس کہانی سے ہم نے 4 اہم باتیں سیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار اور محافظ ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار اور محافظ نہیں۔ نمبر 2، عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، ہمیں کوئی غلط کام صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اور نمبر 4، پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے شرک کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ پیارے بچوں، اگر آپ انبیاء کرام کی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔